بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. کون ہے ظالم؟ آیت نمبر 45. الذين يصدون عن سبيل اللہ. غور سے سنیے گا صفات کیا بتا رہے ہیں. کون ہے ظالم جو لعنت کی جا رہی ہے؟ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار، کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو وہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر اور ہمیں روک دیتا ہے اور ہمارا جذبہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں ایک کام. ایسے ہوتے ہیں. یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن پیدا کیا جائے. یعنی جو سیدھا سیدھا اللہ کا دین ہے وہ ان کے مزاج اقدس میں فٹ نہیں آتا، تو وہ ٹیڑھا میڑا کر کے اپنی مرضی کا ہیر پھیر کر کے چاہتے ہیں اس طرح دین ہو جائے تو ہم پھر چلیں گے. جیسے کافر رسول اللہ سے کہتے تھے یہ باتیں آپ ہماری مان لیں اور تو پھر باقی باتیں ہم آپ کی مان لیں گے، دونوں گھر خوش ہو جائیں گے. اللہ نے کہا یہ ہے رسول ہرگز آپ نے نہیں کرنا. یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کا انکار کرتے تھے. یہ آخرت انکار کیا ہے؟ یاد رکھیے، توجہ کریں. ایک دفعہ عقیدہ ہونا کہ آخرت نہیں ہے، اور ایک دفعہ عمل سے یہ ثابت کرنا کہ آخرت کا یقین نہیں ہے. اور یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے. کیا تو نے اس کو دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اب اللہ بتا رہا ہے جس کی یہ صفات ہیں وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، چاہے لاکھ دفعہ کہتا رہے میں تو قیامت کو مانتا ہوں، لیکن اگر کوئی یتیم ہتھے چڑھ جائے تو اس کی بھی جو ظلم کر سکتا ہو کرے، اس کا مال کھا جائے. اور مسکینوں کی، غریبوں کی، محروم طبقے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو خود کھائی جا رہا ہے، موجیں زندگی بہترین گزار رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کی یہ مزاج ہے وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، وہ نہیں مانتا. اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ اس صفت والا نہیں مانتا تو پھر خدا کے مقابلے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یتیم سے تو اچھا نہیں کر سکتا لیکن میں قیامت کو مانتا ہوں. میں مسکینوں کو، مجھ سے نہیں یہ مسکینوں کا خیال رکھا جاتا کسی کا، میں نہیں کر سکتا، میں اتنی محنت سے کماتا ہوں جا کے ان کو کھلا دوں بیچ میں سے، یہ نہیں کرتا. یہ قیامت کو نہیں مانتا. یہ قرآن کا اعلان ہے. تو پس معیار ہمیں قرآن مجید کی آیات، آئینہ ہمیں قرآن مجید کی آیات کو بنانا چاہیے. اصل دین وہاں سے پتہ چلتا ہے. یہ آخرت کے منکر تھے. اگر جس کو پتا ہو کہ یہ جو میں اللہ کے راستے سے روک رہا ہوں اور میں اللہ کے دین کو میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنی بڑی جسارت وہی کر سکتا ہے جس کو ہو کہ میں بچ جاؤں گا. لہذا یہ آخرت کو، اللہ کی گرفت کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. آیت نمبر 46. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. یہاں پہ لفظ حجاب آیا ہے، اور سورۃ الحدید میں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، سور کہتے دیوار کو، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ڈال دی جائے گی. اب وہ جو دیوار ہے وہاں پر کوئی بلند مقامات ہوں گے جن کو قرآن نے اعراف کہا ہے. دیکھیے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر کچھ رجال کہتے ہیں مردوں کو، رجل مرد، رجال جمع ہے اس کی. کچھ مرد ہوں گے کہ جو دونوں کو، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، ان کی شکلوں سے پہچان رہے ہوں. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ
اصحاب جنت کو، یہ قرآن کی مشکل آیات میں سے یہ آیات ہے، چونکہ یہ اصحاب الاعراف کون ہیں ان کے بارے میں بہت ساری بحث ہے، لیکن ہم خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں جو مکتب اہل بیت کی روایات، ہماری روایات میں بھی کچھ یعنی ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ ہونے والی باتیں ہیں، لیکن ساری بحث کرنے کے بعد جو علماء جن روایات کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ ہستیاں، اور ظاہر قرآن بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ یہ ہستیاں کوئی اہم ہستیاں ہوں گی، جیسے نبی، جیسے اللہ کے اولیاء، اور اہل بیت کی روایات کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اصحاب اعراف ہم ہوں گے۔ تو یہ اصحاب اعراف کیا کہیں گے؟ پہلے یہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، اور وہ جنتی جو ہوں گے اس وقت گویا کہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، ابھی تک داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے کا ان کا جی چار ہے، یہ اصحاب اعراف ان کو سلام کہیں گے۔ اور آیت نمبر 47، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان اصحاب اعراف کی، اعراف والی ہستیوں کی آنکھوں کو جب پھیر دیا جائے گا اصحاب النار کی طرف، یعنی جنتیوں کو دیکھ رہے تھے، پھر جب ان کی آنکھوں کو پھیرا جائے گا اور ان کو جہنمی نظر آئیں گے، قالو، تو یہ اللہ سے دعا مانگیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے ساتھ قرار مت دینا۔ جیسے قرآن میں رسول اللہ سے بھی یہی دعا مانگنے کہا گیا ہے کہ اے رسول دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے ظالموں کے ساتھ قرار مت دینا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے۔ توجہ سے سنیے، قالوا، اور ان کو پکار کے ان سے کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، آج نہ تمہاری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ ہی جو تم اکڑا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں دین کے خلاف یا مومنین کی جماعت کے خلاف لشکر کشی کرتے تھے، گروپ بنائے ہوئے تھے، ان پہ حملہ کرتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ جیسے کفار کہا کرتے تھے تمہاری تعداد بھی کم ہے اور تمہاری طاقت بھی کم ہے، لہذا ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو اصحاب اعراف ان کو جب دیکھیں گے جہنمیوں میں تو ان سے کہیں گے کیا ہوا؟ ما اغنا عنکم جمعکم، نہ تمہاری جمعیت یعنی تمہاری جماعت، نہ تمہارے وہ کچھ کام آئی، وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی تمہارا وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے ہماری جیسی چیز ہی کوئی نہیں، اکڑتے تھے، تمہاری اکڑ بھی آج تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ اللہ العلی العظیم۔